بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان اور اقامت سے پہلے درود شریف پڑھنا کیسا؟ اس کے بارے میں فتویٰ ہے دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے۔ مفتیان اکرام فرماتے ہیں دیگر اوقات کی طرح اذان و اقامت سے پہلے اور اذان کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا نہ صرف جائز بلکہ مستحب اور باعث ثواب بھی ہے۔ اس پر دلائل موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کسی قید کے بغیر درود و سلام پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اذان و اقامت سے پہلے اور اذان کے بعد نہ پڑھو، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی صحابی نے قید لگائی ہے، تو کسی اور کے لیے کیسے روا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مطلق احکام میں قیدیں جوڑے کہ فلاں وقت میں پڑھو اور فلاں وقت میں نہ پڑھو۔ مطلق یعنی جس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی قید نہیں۔ ایسے حکم پر عمل کرنے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں عموم و اطلاق سے استدلال زمانہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے آج تک علماء میں شایع و ضائع، یعنی جب ایک بات کو شرع نے محمود فرمایا تو جہاں اور جس وقت اور جس طرح وہ بات واقع ہوگی ہمیشہ محمود رہے گی تا وقت کہ کسی صورت خاصہ کی ممانعت خاص شرع سے نہ آ جائے۔ مثلا مطلق ذکر الہی کی خوبی قرآن و حدیث سے ثابت، تو جب کبھی کہیں کسی طور پر خدا کی یاد کی جائے گی بہتر ہی ہوگی۔ ہر خصوصیت کا ثبوت شرع سے ضروری نہیں، مگر بخانہ میں بیٹھ کر زبان الہی سے یاد الہی کرنا ممنوع کہ اس خاص صورت کی برائی شرع سے ثابت۔ غرض جس مطلق کی خوبی معلوم اس کی خاص صورتوں کی جدا جدا خوبی ثابت کرنا ضروری نہیں کہ آخر وہ صورتیں اسی مطلق کی تو ہیں جس کی بھلائی ثابت ہو چکی، بلکہ کسی خصوصیت کی برائی ماننا یہ محتاج دلیل ہے۔ مسلم و ثبوت میں ہے متقدمین اور متاخرین علماء کا عمومات سے استدلال کرنا بغیر کسی انکار کے معروف اور رائج ہے۔ پس بحکم اطلاق جس طریقہ سے ان کی یاد کی جائے گی حسن اور محمود ہی رہے گی، اور مجلس میلاد و صلاۃ بعد اذان وغیرہ ہما کسی خاص طریقے کے لیے ثبوت مطلق کے سوا کسی نئے ثبوت کی ہرگز حاجت نہ ہوگی۔ ہاں جو کہ ان ترک کو ممنوع ہے وہ ان کی خاص ممانعت ثابت کرے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 26۔ جب تک شریعت کی طرف سے کسی چیز کی ممانعت کا حکم نہ ہو تو اس وقت تک اشیاء میں اصل اباحت ہوتی ہے۔ جو کہ کسی چیز کی حرمت یا کراہت ثابت کرے تو اس پر لازم ہے کہ دلیل پیش کرے، ورنہ بغیر دلیل شرعی کے مباح چیز کو حرام کہہ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر افتراء نہ باندھے۔ اور اذان و اقامت سے پہلے اور بعد درود السلام اور بعد میں درود السلام پڑھنے کی قرآن و حدیث میں کہیں ممانعت نہیں، لہذا یہ جائز ہے۔ اشیاء میں اصل اباحت ہے، چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال کیا، اور حرام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام فرما دیا، اور جس کے حلال و حرام کو بیان نہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے۔ فتاوی شامی میں ہے کہ بغیر دلیل کے کسی چیز کو حرام یا مکروہ ثابت کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر افتراء باندھنے میں احتیاط نہیں کہ حرمت اور کراہت کے لیے دلیل درکار ہے، بلکہ احتیاط اباحت ماننے میں ہے جو اشیاء میں اصل ہے۔ ہر اچھی کام سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد اور درود پاک پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور اذان بھی ہر کلمہ گو کے نزدیک ایک اچھا فعل ہے، لہذا اس سے پہلے بھی درود السلام پڑھنا اسی حدیث پر عمل ہے۔ چنانچہ شرح جامع صغیر میں ہے کہ ہر وہ ذی مرتبہ کام جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد اور مثبت درود پاک بھیج کر نہ کی جائے تو ادھورا اور نامکمل اور ہر طرح کی برکت سے خالی ہے۔ مذکورہ اوقات میں درود السلام پڑھنا مسلمانوں میں صدیوں سے رائج ہے، اور وہ اسے اچھا ہی سمجھتے ہیں۔ جب مسلمان اسے اچھا سمجھتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ چنانچہ موجم کبیر للطبرانی اور مسند امام احمد بن حنبل کے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جسے مسلمان اچھا جانتے ہوں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔
اذان کے بعد درود بھیجنے کا حکم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جس طرح وہ کہہ رہا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ۔ فتح شامی میں اذان کے بعد درود پاک پڑھنے کے بارے میں ہے، اور اذان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود بھیجنے کے بعد دعا پڑھے، مسلم وغیرہ کی روایت کی وجہ ہے۔ فتح شامی جلد 2۔ اور اقامت سے پہلے درود پاک پڑھنا معجم الاوسط کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ معجم الاوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اقامت کہنے کا ارادہ کرتے تو عرض کرتے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ رحمک اللہ۔ المعجم الاوسط جلد نمبر 8۔ فتح شامی میں درود پاک کے مستحب مواقع بیان کرتے ہوئے اقامت سے پہلے درود پاک پڑھنے کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ درود پاک کے مستحب مواقع بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، علماء کرام نے بعض مواقع پر درود پاک پڑھنے کے مستحب ہونے پر صراحت فرمائی ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں: جمعہ کا دن، اس کی رات، اور مستحب مواقع میں ہفتہ، اتوار اور پیر کو بھی شمار کیا گیا ہے، کیونکہ ان تینوں کے بارے میں حدیث وارد ہوئی ہے۔ اور صبح و شام مسجد میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے وقت، صفا مروہ پر، جمعہ کے خطبے اور اس کے علاوہ دیگر خطبوں میں، مؤذن کی اذان کا جواب دینے کے بعد اور اقامت کے وقت۔ فتح شامی کتاب الصلاۃ۔ ان دلائل سے واضح ہوگا کہ مذکورہ اوقات میں درود و سلام پڑھنا جائز ہے، اور اس سے منع کرنا قرآن و حدیث اور فقہا کی کئی نصوص کے خلاف ہے، لہذا اس سے منع کرنا کسی بھی صحیح العقیدہ سنی کا کام نہیں ہے۔ البتہ درود و سلام پڑھنے والوں کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ درود و سلام پڑھنے کے بعد کچھ دیر سکوت کریں، پھر اذان یا اقامت کہیں، تاکہ درود شریف اور اذان و اقامت کے درمیان فاصلہ ہو جائے، یا درود شریف کی آواز اذان و اقامت کی آواز سے پست رہے، تاکہ اذان و اقامت میں امتیاز رہے۔ اسی بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، درود شریف قبل اقامت پڑھنے میں حرج نہیں، مگر اقامت سے فصل چاہیے، یا درود شریف کی آواز اقامت سے ایسی جدا ہو کہ امتیاز رہے اور عوام کو درود شریف جزء اقامت معلوم نہ ہو، یعنی اقامت کا حصہ معلوم نہ ہو۔ فتح رضویہ جلد 5۔ اب رہی یہ بات کہ نماز میں 2 سے زیادہ سجدے کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لہذا ہر رکعت میں سجدے بھی 2 سے زیادہ کرنے چاہیے، تاکہ یہاں بھی ثواب زیادہ ملے، تو یہ شرعاً باطل ہے۔ ایسی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ایک مکمل طریقہ شروع سے آخر تک بیان کیا اور اس کی پابندی کا حکم دیا، اور فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اب اگر 3 سجدے کریں تو کیا ویسی نماز ہوگی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور صحابہ نے دیکھی تھی؟ یقیناً 3 سجدے والی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سجدے والی نماز سے مختلف ہوگی، تو اس کی ممانعت تو حدیث سے ہو گئی۔ اب بتائیں کہ کیا درود پاک کے بارے میں ایسی کوئی آیت یا حدیث ہے جس میں فرمایا ہو کہ فلاں طریقے سے نماز فلاں طریقے سے پڑھو اور اس کے علاوہ کسی طریقے سے نہ پڑھو؟ ایسی ہرگز کوئی روایت نہیں، صرف نماز میں ایک مخصوص جگہ مخصوص درود کا فرمایا ہے، یعنی التحیات میں درود ابراہیمی کا، اور وہاں مسلمان اسی کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز کے بعد کوئی پابندی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے درود پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، تو کسی امتی کہلانے والے کی کیا جرت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کثرت سے پڑھنے کا فرمائے، اور کہ بے اوقات شخص بغیر کسی دلیل ثبوت کے کثرت سے درود پاک پڑھنے کو روکتے ہوئے کہے کہ فلاں نہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔